پی ٹی آئی اور حکومتی کمیٹی میں مذاکرات کے تیسرے دور کی راہ ہموار۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آمد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے پی ہاؤس اسلام آباد سے اڈیالہ جیل پہنچے۔ حکومت سے مذاکرات اور تحریری مطالبات دینے پر تبادلہ خیال۔ مشاورت کے بعد بانی چیئرمین حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کے تیسرے دور کی اجازت دیں گے۔ حکومتی اور پی ٹی آئی کمیٹیوں میں مذاکرات کے اب تک 2 دور ہو چکے۔ تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے 2 مطالبات رکھے، ان میں سے پہلا بانی چیئرمین اور دیگر سیاسی کارکنان کی رہائی ہے۔ دوسرے مطالبے میں 9 مئی اور 26 نومبر کی عدالتی تحقیقات کروانا شامل ہے۔ 2 جنوری کو ہونے والی آخری ملاقات کے بعد سے مذاکرات تعطل کا شکار تھے۔ تلخیوں اور سیاسی کشیدگی کے خاتمے میں اسپیکر سردار ایاز صادق کا کلیدی کردار۔ حکومت نے اسپیکر ایاز صادق کے پیغام کے بعد اڈیالہ جیل میں مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کا اہتمام کیا۔ اسپیکر اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر کی مذاکرات کے حوالے سے آبزرویشن جاری کر دی۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ اسپیکر سردار ایاز صادق نے متعدد مواقع پر حکومت اور اپوزیشن کو تعمیری اور مثبت بات چیت کی تجویز دی۔ ایاز صادق نے ہمیشہ ایک دوسرے کو عزت دینے کی بات کی۔ اسپیکر خلوص نیت سے مذاکرات میں سہولت کاری کر رہے ہیں۔ یہ ان کی کامیابی ہے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملانے والے آج ایک میز پر بیٹھے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسپیکر کی سہولت کاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ نون لیگی قیادت مذاکرات کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ خواجہ آصف مایوسی پھیلا رہے ہیں، وہ خود کنفیوز ہیں۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزراء سارا دن بانی چیئرمین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے، تحریک انصاف کسی کے کہنے یا کسی کے خوف سے مذاکرات نہیں کر رہی۔ بانی چیئرمین کبھی این آر او نہیں لیں گے، حکومت کی یہ حسرت رہ جائے گی۔ این آر او لینے والا رائیونڈ میں آرام کر رہا ہے، کراچی کھنڈ رات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سندھ حکومت کے پاس کراچی میں مین ہول کے ڈھکن کے پیسے نہیں۔ اپوزیشن اتحاد کی تشکیل کے لیے سیاسی جماعتوں میں ملاقاتیں۔ پی ٹی آئی کا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ پیر پگارا سے رابطہ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی لاہور میں سید صبغت اللہ شاہ راشدی سے ملاقات۔ بانی چیئرمین کی طرف سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ قائدین کے درمیان سیاسی صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملی پر بھی مشاورت۔ پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کا ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مزید مشاورت پر اتفاق۔ مستقبل میں رابطوں کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسرائیل نے غزہ میں پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا۔ طالبان نے 1/3 سے خواتین سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے۔ طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے، انہوں نے خواتین کے حقوق چھیننے کے لیے 100 سے زائد قانون سازیاں کی ہیں۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب، کہا دنیا کے رنگوں میں پاکستانی لڑکیوں کا حصہ بھی درکار ہے۔ ہر لڑکی کا حق ہے کہ وہ 12 سال کے لیے اسکول جائے۔ میرا دل ہمیشہ پاکستان میں رہتا ہے۔ مسلم ورلڈ لیگ کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں بلایا۔ سیکریٹری جنرل مسلم ورلڈ لیگ نے ملالہ یوسفزئی کو اعزازی شیلڈ بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 62 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ مئی تک 40,000 روپے قرض دینے کا ہدف مقرر۔ مریم نواز کا قرض کی حد 15 سے 20 لاکھ کرنے کی تجویز کا جائزہ لینے کا حکم۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ پنجاب بھر میں تقریباً 5,000 شہری پروگرام کے تحت قرض لے چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ چاہتی ہوں ہر بے گھر کے پاس اپنی چھت ہو۔ اپنا گھر ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی آصفہ بھٹو زرداری سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں بڑھتے پولیو کیسز، امن و امان کی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ آصفہ بھٹو کا خیبر پختونخوا میں عوامی مسائل کے حل میں صوبائی حکومت کی عدم دلچسپی پر افسوس کا اظہار۔ پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز کی روک تھام کے لیے گورنر ہاؤس کی زیر نگرانی جامع حکمت عملی طے کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کرم نے پارا چنار میں آج مورچوں کی مسماری کا عمل مؤخر کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کرم نے کل مورچوں کی مسماری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔
لور کرم کے گاؤں خارکلی اور بالش خیل کے تمام مورچے مسمار کیے جانے تھے۔ ڈپٹی کمشنر کرم نے مسماری کی نگرانی کے لیے 2 ٹیمز بھی تشکیل دی ہیں۔ کوہاٹ امن معاہدے کے مطابق 1 فروری تک ضلع میں تمام مورچے مسمار کیے جانے ہیں۔ پولیس کے مطابق گزشتہ جھڑپوں میں انہی علاقوں سے سب سے زیادہ فائرنگ ہوئی۔ ادھر ضلع کرم میں اشیاء خورنوش کی بدستور قلت، دوسرے قافلے کی روانگی کے لیے عمائدین سے مذاکرات جاری۔ قافلے میں شامل گاڑیوں کے ڈرائیورز کا کہنا ہے 2 ہفتوں سے کرم جانے کے منتظر ہیں۔ گاڑیوں میں سبزیاں گلنے سڑنے لگی ہیں، اخراجات برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ حکومت راستہ مستقل کھولنے کے لیے اقدامات کرے۔ ایران کی فضائی دفاعی نظام جانچنے کے لیے بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں۔ ایرانی فوج نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی کا زیر زمین میزائل اڈے کا دورہ۔ کہا اسرائیل ایران کے بارے میں کوئی غلط اندازہ نہ لگائے۔ ایران کو نشانہ بنایا گیا تو پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ ہماری فوج تیار ہے، خطے میں تمام امریکی مفادات ہمارے نشانے پر ہیں۔ ٹرمپ کے خلاف کسی تحقیقات کرنے والا سرکاری وکیل مستعفی۔ امریکی محکمہ انصاف کے خصوصی وکیل جیک سمتھ نے انتخابی بغاوت اور خفیہ دستاویزات کی تحقیقات کی تھیں۔ 2 جلدوں پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ کے سپرد۔ ٹرمپ کے صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد عدالت نے دونوں کیسز خارج کر دیے تھے۔ اٹارنی جنرل نے کہا قومی سلامتی کے حوالے سے رپورٹ کا حصہ عام نہیں کیا جائے گا۔ صہیونی فوج کی غزہ میں دہشت گردی جاری، ایک دن میں مزید 32 فلسطینی شہید۔ غزہ میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 46,537 تک جا پہنچی۔ شمالی غزہ میں حماس کے ساتھ لڑائی میں 4 اسرائیلی فوجی جہنم واصل۔ بیت حنون میں اسرائیلی فوجی گاڑی کے قریب دھماکے میں 5 فوجی شدید زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے مزید 3 انفینٹری بٹالین مقبوضہ مغربی کنارے میں تعینات کر دیں۔ صہیونی انتہا پسندوں کا ہیبرون مسجد پر دھاوا، اپنی مذہبی رسومات ادا کیں۔ ادھر اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ، مشتعل مظاہرین نے ٹائرز جلا کر سڑکیں بلاک کر دیں۔ چین اور برطانیہ کے درمیان 6 سال بعد اقتصادی تعلقات بحال۔ برطانوی وزیر خزانہ کی چینی نائب صدر اور نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ ریچل ڈریوز نے کہا مختلف شعبوں میں $732 ملین کے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے مختلف شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین اور برطانیہ کے درمیان جاسوسی اور ہانگ کانگ کے معاملے پر تعلقات میں تناؤ تھا۔ جنوبی کوریا طیارہ حادثے کی تحقیقات میں پیچیدگی۔ جنوبی کورین حکام کا کہنا ہے کہ حادثے سے 4 منٹ پہلے بلیک باکس کی ریکارڈنگ بند ہو چکی تھی۔ فلائٹ ڈیٹا اور کاک پٹ وائس ریکارڈر دونوں بند تھے۔ ابھی تک فلائٹ ڈیٹا اور کاک پٹ وائس ریکارڈر میں خرابی کا پتہ نہیں چل سکا۔ جنوبی کوریا میں 29 دسمبر کو طیارہ حادثے میں 170 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حرمین شریفین میں موبائل فون پر تصاویر بنانے سے گریز کرے۔ سعودی عرب کے ادارہ حرمین کی جانب سے زائرین کے لیے رہنما ہدایات جاری کر دی گئی۔ ادارہ حرمین نے کہا زائرین حرمین شریفین کے تقدس کا خیال رکھیں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درس قرآن سے استفادہ حاصل کریں۔